تو یہ اس میں ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ظفر تقوی صاحب کو میں بہت کی عزت اس لیے بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جس کنسسٹنسی کے ساتھ اور جس پیشنس کے ساتھ یہ شمع جلائی ہوئی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہے، صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی. میں اپنی ایک غزل سنانے سے پہلے ایک نظم کا کہ چند مصرے سناؤں آپ کو جو خواتین کے حوالے سے ہے. وہ نظم تو بتاؤں میں تمہیں عورت کی جان کیا شے ہے، بتاؤں میں تمہیں عورت کی جان کیا شے ہے، کوئی ہے تیر کہ تیشہ کمان کیا شے ہے. بتاؤں میں تمہیں عورت کی جان کیا شے ہے، کوئی ہے تیر کہ تیشہ کمان کیا شے ہے سرد آگ کے پتھر میں جان کیا شے ہے سرد آگ کے پتھر میں جان کیا شے ہے کہ جلتی دھوپ میں ایک سایہ بان کیا شے ہے. کوئی ہے تیر کہ تیشہ کمان کیا شے ہے سرد آگ کہ پتھر میں جان کیا شے ہے کہ جلتی دھوپ میں ایک سایہ بان کیا شے ہے. وہ ایک ساز ہے چھیڑو تو سر بجاتا ہے، وہ ایک ساز ہے چھیڑو تو سر بجاتا ہے، وہ ایک تار ہے اینٹھو تو ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایک ساز ہے چھیڑو تو سر بجاتا ہے، وہ ایک تار ہے اینٹھو تو ٹوٹ جاتا ہے. سرو سنبلو سبززار ہے بیوی، سرو سنبلو سبززار ہے بیوی، گلابی گل بدن اور گل نظار ہے بیوی، جوانی جام جمر جوئے بار ہے بیوی، حسین حلیم اور حسن بہار ہے بیوی، حسین حلیم اور حسن بہار ہے بیوی. وہ ساتھ ہے تو زمیں ساتھ آسماں ہے ساتھ، جو وہ نہیں تو نہ دن اپنا ہے نہ اپنی رات، اسی لیے تو اسے کہتے ہیں رفیق حیات. اب چند یہ نظم تو بار بار رشوت کے طور سے کام ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا تو اپنی اہلیہ کو ساتھ لائے. ویسے میں اکثر لوگوں کو تعویذ بنا کے اس کی دیتا ہوں. غزل وہ مصرع ہمارے ندا فاضلی صاحب ابھی آئے ہوئے بھی تھے، یہ غزل میں نے ان کو بھی سنائی. انہی کا یہ مصرع ہے کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. دشمنی لاکھ سے ہی ختم نہ کیجیے رشتہ. نہیں اب دوستی والی بات ہے جی. تو اس میں نے یہ غزل کہی ہے اور مطلع جو ہے وہ بہت سادہ سا مطلع ہے، مگر امید ہے کہ خوبصورت ہے. رسم دن موج دریا سے یوں ہی پاؤں بھگاتے رہیے، رسم موج دریا سے یوں ہی پاؤں بھگاتے رہیے، آگ پانی میں سرے شام لگاتے رہیے، موج دریا سے یوں ہی پاؤں بھگاتے رہیے، آگ پانی میں سرے شام لگاتے رہیے، موج دریا سے. شعر سنیے گا کہ
کہ وہ ہے توجہ چاہوں گا کہ وہ ہے انسان جسے عشق نے دیوانہ کیا، وہ ہے انسان جسے، اس لیے کہ عشق کو آپ ہمیشہ رومانیت کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عشق بہت وسیع لفظ ہے. اور خیر وہ میرا شعر ہی کہہ دے گا، اس لیے میں نہیں کہنا چاہتا. آپ شعر سنیں کہ وہ ہے انسان جسے عشق نے دیوانہ کیا، آدمی ہوں مجھے انسان بناتے رہیے، آدمی ہوں مجھے انسان بناتے رہیے. آگ پانی میں، اور شعر دیکھیں کہ چاندنی زلف گرہ گیر سے چھن کر آئی، چاندنی زلف گرہ گیر سے چھن کر آئی، اپنے رخسار پہ زلفوں کو سجاتے رہیے، اپنے رخسار پہ زلفوں کو سجاتے رہیے. اور شعر دیکھیے گا کہ یاد آؤں گا بہت، یاد تمہیں آؤں گا، یاد آؤں گا بہت، یاد تمہیں آؤں گا، بس یوں ہی آپ مجھے دل سے بھلاتے رہیے، بس یوں ہی آپ مجھے یاد آؤں گا بہت، یاد تمہیں آؤں گا، بس یوں ہی آپ مجھے دل سے بھلاتے رہیے. اور شعر دیکھیں کہ آپ لوگوں نے میچ دیکھا ہوگا، بڑے بڑے آج کل جو میچ ہوتے ہیں جو بہت فارمل ہوتے ہیں، اس میں ایک رسم ہوتی ہے جو شروع میں نبھائی جاتی ہے، آخر میں نبھائی جاتی ہے. اس کے پس منظر میں یہ مصرع ہے اور پھر شعر کہ اب کے تعلق بھی کسی کھیل کا میدان ٹھہرا، اب تعلق بھی کسی کھیل کا میدان ٹھہرا، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. آگ پانی میں سرے شام، یہ شعر دیکھیں کہ شیخ جی جان، شیخ جی ڈھونڈتے رہتے ہیں خدا جانے کہاں، اس میں خدا جانے کہاں کو ذرا الگ کر کے کیا ہے. شیخ جی ڈھونڈتے رہتے ہیں خدا جانے کہاں، دل کے دروازے پہ دستک تو لگاتے رہیے، دل کے دروازے پہ دستک تو لگاتے رہیے. اور شعر ہے کہ میرے اشعار حقیقت زدہ آئیں
زدہ آئینہ ہے دیکھتے رہیے انہیں اور دکھاتے رہیے. پیش کی جناب ڈاکٹر نوشاد سار نے. اب اس کے بعد جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ذوق شعر و سخن کا رکھتے ہیں. ذوق شعر و سخن کا رکھتے ہیں. غزل سنتے ہیں اور کہتے ہیں. اصغر نقوی کو اب بلاتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں. جناب اصغر نقوی صاحب آئیں اور طرح میں غزل حمدیہ اشعار بھی ہیں. اپنوں غیروں سے صدا میل بڑھاتے رہیے. اپنوں غیروں سے صدا میل بڑھاتے رہیے. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. زندگی درد سہی درد کا درمان بھی ہے. زندگی درد سہی درد کا درمان بھی ہے. اس صداقت کو سر بزم سناتے رہیے. جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد آنے والی شخصیت کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ ہر طرح میں نسیم ہے اچھی. ہر طرح سے نسیم ہے اچھی. ہر طرح کا خیال رکھتی ہیں. ایک برجستگی ہے لہجے میں اور غزل میں کمال رکھتی ہے. نسیم جلالی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بھائی ابھی 12 تو نہیں بجے, لوگ تو جانے لگے. سنڈریلا ٹائم تو آیا نہیں. اس بات کی خوشی ہے کہ غزل چاہے جیسی ہو تعارف اچھا ہے. مفتی صاحب کا جی. اور یہ کچھ دن میں قاری بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیاری ہے. اور نوشا بھائی نے جو بات کہی تھی بس اس کا جواب ایک شعر کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بزم ادب کے مشاعرے جاری رہے اور اس میں بہت سارے پیچ و خم آئے ہوں گے. اور بات انہوں نے بہت ایک جملے میں کہہ دی اور اس کا جواب بھی ایک شعر میں کہ زندگی کی راہوں میں پیچ و خم تو آئے ہیں. زندگی کی راہوں میں پیچ و خم تو آئے ہیں. جن کے حوصلے کم ہیں وہی لڑکھڑائے ہیں. شکریہ. اور یہ سفر بڑا مشکل سفر تھا. چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت ہم لوگوں نے مشاعرہ شروع کیا ہے جون 79 میں اور نومبر 79 میں ہمارا بیٹا پیدا ہوا تھا. تو سمجھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جیسے کہ اپنا بچہ اس طریقے سے ان مشاعروں کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا. اور وہ ایک زمانہ تھا. اور خیر آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں. ایک لمبی داستان ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہیں کلب ہاؤس کسی نے دے دیا تو وہاں چلے جا رہے ہیں. اپنے گھر میں ہیں تو اطمینان ہوتا تھا. کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہے, دوائیں ساتھ میں, چائے کا سامان ساتھ میں, مائکرو فون ساتھ میں, فرش ساتھ میں, اور ہم دونوں میاں بیوی چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جاتے تھے اور سب سے بعد میں آتے تھے. تو یہ مشاعرے اور یہ سفر کافی مشکل تھا. لیکن یہ بات میں کہوں گی کہ آپ جیسے دوستوں کا, آپ جیسے بہن بھائیوں کا, آپ جیسے احباب کا ہم کو ساتھ رہا, تعاون رہا, جس کی وجہ سے یہ مشاعرے آج تک جاری و ساری ہیں. میں نے جو غزل لکھی یہ رسم نہیں, دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے, اس پہ لکھی ہے. اور بہت چھوٹی سی غزل ہے. اور یہ مصرع ایسا ہے کہ اس میں جو گرہ لگائی ہے وہ سب کے قافیے جو ہیں
اور مصرے جو ہیں وہ سب ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی خیال اس پہ عائد آتا ہے. تو میں نے اس میں گرہ لگائی ہے کہ رسم دنیا ہے یہی، رسم دنیا ہے یہی، اس کو نبھاتے رہیے. رسم دنیا ہے یہی، اس کو نبھاتے رہیے، اور دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. اور آگے سنیے کہ مل گئے ہاتھ، ابھی بات تھی کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مل گئے ہاتھ تو پھر ملتے ملاتے رہیے. مل گئے ہاتھ تو پھر ملتے ملاتے رہیے، دوستی کا یہی پیغام سناتے رہیے. اور 2 اشعار اپنی ثقافت کے اوپر کہ اپنی نسلوں میں رہے اپنی ثقافت زندہ، اپنی نسلوں میں رہے اپنی ثقافت زندہ، ان کے ذہنوں میں یہ احساس جگاتے رہیے. اس کی بہت ضرورت ہے. اپنی نسلوں میں رہے اپنی ثقافت زندہ، ان کے ذہنوں میں یہ احساس جگاتے رہیے. اور یہ روایات، زباں، طور طریقے سارے، یہ روایات، زباں، طور طریقے سارے اپنی تہذیب ہے، تہذیب بچاتے رہے. یہ روایات، زباں، طور طریقے سارے اپنی تہذیب ہے، تہذیب بچاتے رہیے. اور کتنا آسان ہے نظروں سے گرانا صاحب، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے نظروں سے گرانا صاحب، جھوٹا موٹا کوئی الزام لگاتے رہے. کسی کو بھی نظروں سے گرانا ہو، کتنا آسان ہے نظروں سے گرانا صاحب، جھوٹا موٹا کوئی الزام لگاتے رہیے. اور دھند کے شام کے آنکھوں میں سمٹ آئے ہیں، دھند کے شام کے آنکھوں میں سمٹ آئے ہیں، شمع یادوں کے دریچے میں جلاتے رہیے. دھند کے شام کے آنکھوں میں سمٹ آئے ہیں، شمع یادوں کے دریچے میں جلاتے رہیے. اور مختارز ہے کہ چڑھتے سورج کی پرستش میں لگے ہیں جو نسیم. حقیقت، چڑھتے سورج کی پرستش میں لگے ہیں جو نسیم، ایسے لوگوں سے ذرا بچتے بچاتے رہے. چڑھتے سورج کی پرستش میں لگے ہیں جو نسیم، ایسے لوگوں سے ذرا بچتے بچاتے رہیے. اور یہ روایات، زبان، طور طریقے سارے اپنی تہذیب ہے، تہذیب بچاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھی نسیم جلالوی جو بہت مرصع غزل پیش کر رہی تھیں. اس کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گا ان کے بارے میں نے کچھ لکھا تھا اور یہاں آ کے بھی کچھ لکھ دیا، تو دونوں ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. غزل میں بہت محترم نام ہے، غزل میں بہت محترم نام ہے، اگرچہ ہے قطعات بھی بہترین، تخلص وہ کرتے ہیں یارو عدیل، غزل ان کی ہوتی ہے بے حد حسین. اور ایک اور میں نے لکھ دیا تھا، وہ بھی کہہ دوں کہ چلتے چلتے کتاب لکھتے ہیں، چلتے چلتے کتاب لکھتے ہیں، خود کو اکثر حباب لکھتے ہیں، کہتے ہیں بو تراب مولا کو اور خود کو تراب لکھتے ہیں. عدیل زیدی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں.
جیسے نسیم آفا نے کہا کہ اب غزل کیسی بھی ہو تعارف بہت اچھا تو نوشا بھائی جو آپ نے ابھی ایک نظم سنائی اس میں کچھ عشق کا تذکرہ تھا اور وہ ڈیفینیشن جو تھی ہمارے پاکستان کے ایک بڑے نئے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر ہیں ان کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا پہلے تو اجازت لے لیں کہ ابھرے ہوئے بھی ہیں اور ابھر بھی رہے ہیں. ایک دیکھیے 26-27 برس کا بچہ جو ہے جب اس قسم کی بات کہے اور اتنا بڑا شعر ہے کہ جب یہ شعر سنا میں نے تو لوگوں سے ان کا پتہ لگایا اور ان کا فون نمبر لیا. فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں بیٹھ کے ان سے یہ کہا کہ آپ کوئی شعر اب آگے نہیں بھی لکھیں پوری زندگی تو یہ شعر زندہ رکھنے کے لیے کافی. اس نے لکھا ہے کہ یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ. یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ. مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاک ہے. یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ. مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاک ہے. بڑی ہمت کا شعر ہے اور جوان مردی کا کہ فیصل آباد میں رہ کے گاؤں کے قریب ایک ایسا شعر کہتا ہے انسان بے خوف ہو کے مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاک ہے. علی زریون نام ہے اور کیا اچھا شعر لکھ رہے ہیں. ہاں صاحب اور بالکل صاحب اور کچھ حلیہ بھی ویسا ہی ہے. تو اجازت ہے 3 شعر یہ جب ہماری بھابھی کی کتاب کا رسم اجرا ہوئی اور آج یہ دیکھیے کہ سب کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں آپ سے کہ اس میں مجھے ہونا تھا اور میں نہیں ہو سکا کیونکہ غم روزگار جو ہے کبھی کبھی وہ سلسلے ہو جاتے ہیں. اس میں عرفان دانش صاحب کا ہیوسٹن سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور اجازت اس لیے بھی مل گئی کہ انہوں نے جب اپنی چھوٹی بہن جس مجھے بڑا اچھا لگا تو میں یہ ایک 3 شعر انہوں نے آپ کی رسم اجرا کے وقت یہی تھا اس طرح جو تھا. دانش صاحب نے جو پہلی غزل لکھی تھی وہ سب سے پہلے بزم ادب میں پڑھی تھی تو میں بتانا چاہتا ہوں. بالکل صاحب اور تو انہیں میں شریک کرنا چاہ رہا تھا اس محفل میں. تو بھائی پہلے 3 شعر یہ عرفان دانش صاحب کے ہیں کہ یہ سیاست ہی صحیح رسم نبھاتے رہیے. یہ سیاست ہی صحیح اور دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے اور آپ کی گرمی گفتار کو اللہ رکھے. آپ کی گرمی گفتار کو اللہ رکھے. آپ تو شہر کو بس آگ لگاتے رہے. یہ داد میں عرفان بھائی کو پہنچا دوں گا کہ آپ کی اور عرفان بھائی کے جو ہیں چشمی گواہ بیٹھے ہوئے کہ آپ کی گرمی گفتار کو اللہ رکھے. آپ تو شہر کو بس آگ لگاتے رہیے اور سچ کا کوئی بھی طلبگار نہیں ہے دانش. سچ کا کوئی بھی طلبگار نہیں ہے دانش. آپ آئینہ دکھاتے ہیں دکھاتے رہیے. آپ آئینہ دکھاتے ہیں آپ آئینہ دکھاتے ہیں دکھاتے رہیے. تو یہ اب یہ کہ میں اپنی طرف آ جاتا ہوں تھوڑا سا اور ایک جملہ معترضہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے. ہماری بھابھی نے اچھی بات کی. پوری غزل ہی ان کا ایک پیغام ہے. تو میں گزارش کروں گا ظفر بھائی سے بھابھی سے کہ یہ 133واں میرے خیال میں تحریک سلسلہ ہے اور اتنے اچھے کام ہی ہندوستان میں بلکہ خاصی کتابیں جو ہیں ان کے آنے کی وجہ بھی یہی دونوں ہیں یہاں پہ کہ 133 غزلیں اگر کہیں یا کہوائیں انہوں نے تو کتاب تو ہو گئی.
تو یہ سب سلسلے جو ہیں کیا اچھا ہو کہ، اور اس میں بھائی کسی کو کوئی میں مطلب اپنا فرض نبھا رہا ہوں، فن عروض سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور شاعری پیشہ نہیں ہے، اور میں واقعی تھوڑا بہت جو کچھ یہ ایک دماغ میں میٹر بن گیا ہے، یہ کچھ صحبتیں ملیں ماں باپ کی اور کچھ بزرگوں کی، جن کی وجہ سے کچھ سننا سنانا آ گیا، ورنہ کوئی فنکار ہم جیسے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں. لیکن کیا اچھا ہو کہ طرحی محافل جب یہ کریں تو ایک اس میں شرط بھی رکھ دیں کہ یہ غزلیں جو یا نظم کوئی لکھے تو ان کو 1-2 دن پہلے بھیج دیا کریں. تو اس میں صرف یہ کہ شعر و شاعری تو رہے لیکن تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، کیونکہ ردیف اور قافیہ لکھ کے بھیجنا جو ہے وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ. ایک منٹ سب پلیز، کیونکہ ردیف جو ہے اس کے پیچھے قافیہ لگا کے اور آپ نے آگے ردیف لکھ دی جو بھی ہے، تو کم از کم مذکر مؤنث کا تو خیال رکھیے بھائی. مطلب بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ اگر دیکھ لیا کریں تو اس میں ہم سب کا فائدہ بہت ہے. اور جب جو چیز یہاں سے پڑھی جاتی ہے، یہ مائکروفون بہت ہی عذاب چیز ہے کہ وہ جب ایک دفعہ چیز پہنچ گئی لوگوں تک تو پھر وہ بعد میں سبکی نہ ہو. تو اس میں ہم نے بھی دکھایا سب کو، سیکھے ہوئے پیدا نہیں ہوئے تھے، تو مطلب دکھا لیں، اب آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. ہماری اماں کہتی تھیں کہ کوئی نہیں ملے تو گھٹنے سے مشورہ کر لیا کرو بیٹا. تو بہرحال یہ بہت اور ساغر خیامی صاحب جو ہیں یہاں آ چکے ہیں، ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جو ہو سکے تو شعروں میں وزن پیدا کر، یہ نرخڑا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا. تو اب سلسلے جو ہیں یہ، اور بہرحال میں صاحب ایک چھوٹی سی ایک اس طرح سے پہلے اس طرح کے 4 شعر ہیں کہ نیہا، یہ پرانی غزل ہے، رات گھر پہ کچھ ایک سلسلہ تھا تھوڑا سا، تو اس میں کہ نیہا فنا میں بقا ہے ذرا سنبھل کے چلو. نیہا فنا میں بقا ہے ذرا سنبھل کے چلو، یہ خاک خاک شفا ہے ذرا سنبھل کے چلو. اور نئی کسوٹی پہ پرکھیں گے پھر سے لوگ تمہیں، نئی کسوٹی پہ پرکھیں گے پھر سے لوگ تمہیں، میاں یہ شہر نیا ہے ذرا سنبھل کے چلو. میاں یہ شہر نیا ہے ذرا سنبھل کے چلو. اور ہیں اس کی خاک کے پردے میں آسمان کئی، ہیں اس کی خاک کے پردے میں آسمان کئی، زمین کرب و بلا ہے ذرا سنبھل کے چلو. ہیں اس کی خاک کے پردے میں آسمان کئی، زمین کرب و بلا ہے ذرا سنبھل کے چلو. اور یہ اس زمین